ہو گیا، بیٹھے دونوں. اب مولوی صاحب کو تو چلو کوئی شاگرد ہوتا ہے، جماعت کرا دی ہوگی. نمبردار کو 100 آدمی پوچھنے والے، کوئی راہداری لکھوانے آ گیا، کوئی تھانے لے جانے کے لیے آ گیا، کوئی دروازہ ہے. چودھری صاحب جی گھر تو نہیں، کہاں ہے؟ پتہ نہیں، صبح سے گئے، آئے نہیں ابھی. چلو مسجد میں پتہ کرو. نہیں مسجد میں تو عید سے پہلے نہیں جاتے وہ. پتہ بچی گئی ہوئی ہے تلاش کرنے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. بیچاری پھرتی پھراتی گئی تو ابا جی باہر بیٹھے. ابا جی جلدی آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کہ بیٹی یہی لے آؤ، ملا صاحب سے مناظرہ شروع ہے. اور میں اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی نا کہ 113 صورتیں وہ نہیں پڑھتے، ان کا پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا ہے. بنوانا چاہیے یا نہیں؟ بڑا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے. اس پر جس طرح کی وہ دلیل پیش کرے انشاءاللہ 10 گنا دلیلیں ہم پیش کریں. اگر وہ کہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے تو پھر فاتحہ کی بھی ہوگی. اگر 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، اور وہ دیکھو انہوں نے صورت نہیں پڑھی نا امام کے پیچھے، تو کبھی باہر آ کے کہا کہ ہم بغیر صورت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. ہم نے کبھی کہا بغیر فاتحہ کے پڑھ کے آئے؟ نہیں. ہم کہتے جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے ہو گئی ہے. آپ جمعے میں خطبہ خطیب پڑھتا نا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ نے کبھی جا کے کہا کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے خطبے والا پڑھ کے آئے. جو خطیب نے خطبہ پڑھا تھا وہ ہم سب کی طرف سے ہو گیا. اسی طرح جو انہوں نے فاتحہ اور سورت پڑھی تھی وہ سب کی طرف سے. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے کہ امام جو قرات کرتا ہے وہ سب کی طرف سے قرات ہوتی ہے. جیسے امام کا سترہ سب کی طرف سے سترہ، مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے اذان، اقامت کہنے والے کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے اقامت، خطبہ پڑھنے والے کا خطبہ سب کی طرف سے ہو گیا. اگرچہ وہ اس وقت گھر میں بیٹھا ہو، جماعت میں آ کر ملے، اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو چکا نا. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں خطبے والا جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے یا ادھورا سمجھنا چاہیے؟ تو پورا مسئلہ وہی ہے کہ پورے قرآن کا سمجھا جائے. میں نے پورے قرآن کا سمجھایا ہے نا، انہیں بھی پورے قرآن کا سمجھانا چاہیے کہ 113 صورتیں پڑھنی حرام ہے، ایک پڑھنی ضروری ہے. پھر پتہ چلے گا. ایک ہرماز صاحب تھے ہمارے حویلی لکھا کے، 5 مولوی وہاں غیر مقلد اسکول ٹیچر ہے، 4 5واں گرین شیو ہے وہ بھی غیر مقلد، 5 ٹیچر ہے کئی سال سے. وہ ہمارا بھی ایک چلا گیا مولی یاسین، وہ ہرماز صاحب کو اٹھا کے نا رائے بڑی اجتماع پر لے گیا. اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، 3 دن بھی لکھوا دیے وہاں. اب وہ 3 دن کی پیدل جماعت، وہ بیچارہ کبھی چلا نہیں تھا. وہ تھوڑی دور چلے، بیٹھ جائے، یاسین یار میں تھک گیا ہوں، ویسے مزہ بہت آ رہا ہے، تھک گیا ہوں. وہ بیچارہ پون دبانے بیٹھ جاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اب وہ 12 سال سے غیر مقلد استاد وہاں تھے، کبھی ایک دن نہیں کہا تھا کہ ہرماز صاحب نماز پڑھ لو. جب نماز شروع کر دی اب آ گئے، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. نبی سے صلاۃ الرسول، سبیل الرسول، اتنی کتابیں لا کے رکھ دی. اب اس کو بھی نیا نیا شوق دین پڑھنے کا، وہ پڑھتا گیا. ولی یاسین کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ یاسین میں شکر گزار تو تیرا بڑا ہوں، نماز پڑھ گیا، لیکن میں آگے جا رہا ہوں. میں کہاں جی؟ کہ دیکھو کتنی حدیثیں. کہا کہ 1-2 دن صبر کریں، میں امین صاحب کو لاتا ہوں کہ جلدی لے کے آئے، میں تو بڑا پریشان ہوں. میں گیا، سارے ٹیچر بیٹھ گئے، لاسٹ ڈے تھا، اور بھی اسکولوں کے ٹیچر آئے ہوئے تھے. تو ہیڈماسٹر صاحب نے پہلے اٹھ کے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ کہنے کا کامل. میں زندگی کے تمام مسائل کا حل بتائے گا یا ایک آدھ کا کہ سب کا بتائے گا؟
میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال کر پھینک دو، یہ مسئلہ حدیث میں آتا ہے۔ لیکن شوربے میں چیونٹی گر جائے تو وہ کہتی ہے میں نے حدیث سن کے نکلنا ہے، سارے غیر مقلد نہیں نکال سکتے۔ شربت میں بھیڑ گر گئی ہے تتیا بھون زمبور پتہ نہیں کیا کہتے آپ، وہ چیلنج دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے ہو جائیں، مجھے حدیث سنا کے نکال لیں۔ حدیث میں ہو کہ بھیڑ گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ مچھر وہ لنگڑا گر گیا ٹانگ ٹوٹی والا جس نے نمرود کو مار دیا تھا، لیکن وہ چیلنج کر رہا ہے کہ نمرود کو میں نے مار دیا تھا، اس طرح غیر مقلد بھی میرے سامنے مر ہی پڑے، یہ مجھے حدیث سنا کے نہیں نکال سکتے۔ جگنو گر گیا ہے، کیسے نکالے؟ اب فقہ کیا ہے؟ امام مجتہد نے دیکھا کہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ دین کامل ہے، زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، تو اس حدیث میں کوئی قاعدہ ہوگا۔ آپ نے قرآن کو دیکھا کہ دم مسفوح، وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے اس کو حرام اور ناپاک کہا گیا ہے، اور اس مکھی میں وہ خون، تو قاعدہ نکل آیا کہ جس جانور کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اب چیونٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ جگنو کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ کتنے جانور ہوں گے جو ہمارے علاقے میں نہیں اور ملکوں میں ہوں گے، ان کے اور نام ہوں گے، تو اس کے سارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ضرورت ہے فقہ کی۔ حرما صاحب کہنے کے بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب انہوں نے صلاۃ الرسول حکیم محمد سیال کوٹی کی کھول کر میرے آگے رکھ دی۔ وہ چاروں مولوی جو غیر مقلد تھے وہ میز کے اس طرف بیٹھے تھے، ادھر میں اور حرما صاحب بیٹھے تھے، پیچھے ٹیچر بیٹھے تھے، کہ یہ جی حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے اور پوچھا کوئی میرے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتا؟ بعض نے کہا پڑھتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، فرمایا کچھ نہ پڑھو میرے پیچھے مگر فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہ جی یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حرما صاحب آپ کے سامنے یہ کتاب، کس کتاب کا ہمارا دیا ہے؟ جی نسائی شریف کا۔ میں نے نسائی کھول کے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا اس میں آخری جملہ جو ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، جو صادق صاحب نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ اس میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ وہ دیکھے، اب وہ عربی عبارت تو دیکھ سکتا نا کہ یہ عبارت نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحبان بیٹھے تھے، مولوی صاحبان یہ کیا قصہ ہے؟ کہ جی دیکھتے ہیں، ایک دو صفحے الٹے پلٹے انہوں نے، کہ جی نہیں ملتی۔ میں نے کہا اس حدیث کے راوی کے بارے میں یہ لکھا تھا بین السطور کہ اس کا راوی نافع جو ہے مستور الحال ہے، پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے یہ صادق صاحب نے نہیں لکھی، اور جو وہاں نہیں لکھی وہ یہاں لکھ دیا۔ تو جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ پھر میں نے کہا تیسری بات کہ جہاں یہ حدیث ختم ہوئی ہے آگے کیا ہے؟ نسائی حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی نہیں۔ شافعی کی لکھی، حنفی کی لکھی ہوئی بھی نہیں۔ آگے ہے باب تعویل و قولہ تعالی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اور آگے حضور پاک کی حدیث اس کی تشریح میں کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو۔ اب دیکھو حدیث کہاں لکھی تھی؟ آیت سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی کتاب میں میں نے دکھایا کہ دیکھو لکھا ہے کہ حضرت نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، تو اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کرتے ہیں یا بعد والی آیت پر؟ میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، یہ حدیث موجود ہے۔
اس کے بعد آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین کہ ادب سے کھڑے ہو اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا. اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کریں گے یا بعد والی پر آیت پر؟ جی آیت پر. میں نے کہا دیکھو لکھا ہے کہ بعض صحابہ اپنی عادت کے مطابق شراب پی لیتے تھے، پھر آیت نازل ہوگی کہ شراب حرام ہے. ہم پہلی اس روایت پر عمل کریں گے یا اس آیت پر؟ کہنے لگے جی آیت پر. میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آ کر ہمیں یہ دھوکہ دے کہ دیکھو ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرو کیونکہ حدیث میں ہے، اور بعد والی آیت ہمیں نہ دکھائے تو اس کو آپ دھوکے باز کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے دھوکے باز ہے. میں نے کہا کوئی متا والا آ جائے کہ یہ پہلے صحابہ نے متا کی ہے، بعد میں آیت نازل ہوئی منع کی. اب پہلی روایت دکھائے، بعد والی آیت میں دکھایا کہ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی بالکل دھوکہ ہے. میں نے کہا نماز میں باتیں کرنے والی روایت دکھائے، بعد میں منع والی نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے. کیونکہ شراب پینے کا قصہ دکھائے، بعد میں منع کا نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے. تو میں نے کہا وہ کرے تو دھوکہ ہے اور یہ یہی کام کرے تو اہل حدیث ہے. عجیب بات ہے. میں نے کہا ارماز صاحب ان کو سمجھائیں کہ اگر پہلے زمانے کے حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو بھی قبلہ بھی اپنا بیت المقدس کی طرف کر لو، اور مسجد کے ایک کونے پر متا خانہ ہو، دوسرے کونے پر شراب خانہ ہو، اور نماز میں باتیں بھی کر لیا کرو. اس سے ایک اہم بات سمجھ لے کہ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں فرق کیا ہے. حدیث کی کتابوں میں 23 سالوں کی حدیثیں آ گئی ہیں، پہلے زمانے والی بھی بعد والی بھی. اس میں نماز میں بات کرنے والی بھی حدیث ہے، نہ کرنے والی بھی ہے. متا کرنے والا واقعہ بھی ہے، متا سے منع والی روایت بھی موجود ہے. بیت المقدس والی حدیث بھی ہے، بعد میں اس کے منع والی بھی. لیکن فقہ میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، نماز میں باتیں نہ کرنا، دوسری نہیں. اسی لیے عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جو ناسخ منسوخ کو نہ جانتا. اس میں منسوخ حدیثیں بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، اور فقہ لکھی اسی لیے گئی ہے کہ آخری زمانے کا مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے. اب آپ تعلیم الاسلام سے لے کر اوپر بڑی سے بڑی شامی عالمگیری تک چلے جائیں، ایک ہی بات ہوگی کہ نماز کی شرطوں میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، مکہ شریف کی طرف. کہیں بیت المقدس کا متن میں ذکر نہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں دونوں ملیں گے آپ کو. تو حدیث کی کتاب کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں ڈاکٹری کی کتاب سے. اس میں 40 نسخے ہیں بخار کے، لیکن مریض خود چاہے کہ میں ترجمے سے اپنے لیے نسخہ تجویز کر لوں تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی. اور فقہ کی مثال ہے نسخے کی. ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے گا، موسم دیکھے گا، اور پھر آپ کو نسخہ لکھ دے گا. تو فقہ کی کتاب نسخے کی مثال ہے، اور حدیث کی کتاب ڈاکٹری کی کتاب کی مثال ہے. ڈاکٹری کی کتاب ڈاکٹروں کے لیے لکھی ہوئی ہے، مریضوں کے لیے نہیں لکھی ہوئی، اور نسخہ مریض کے لیے لکھا ہوا ہے. اسی طرح عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے یہ مضمون وہی پڑھے جو ناسخ منسوخ کو جانتا، جو نہیں جانتا وہ سوائے گمراہی کے وہاں سے کیا لے، یا ساری عمر پریشان رہے. اسی طریقے سے یہ میں نے قرات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. آمین کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونچی کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں نا. اس کی حدیث ان کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں نے پنجاب کے مناظرے میں روکڑی صاحب کو، سندھ کے مناظرے میں پیر جھنڈے کو، اور سرحد کے مناظرے میں نورستانی صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ آپ ایک حدیث دکھا دیں حضرت نے فرمایا ہو کہ اکیلا آدمی آمین آہستہ کہے، اکیلا نمازی. میں اس حدیث کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک 10-10 ہزار روپیہ ایک ایک لفظ پر رکھ کے آپ کو انعام دوں، اور یہ بھی لکھ دوں گا کہ آپ سچے اہل حدیث ہیں، کیونکہ حدیث دکھا دی ہے نا. اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو